حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر یعنی اللہ کے دین سے غافل نہ کرے، اور جس نے کوئی ایسا کیا یعنی اس کو اس کے مال یا اس کی اولاد نے اللہ کے دین سے غافل کر دیا، یقیناً ایسے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور تم خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، مال میں سے، وقت میں سے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور پھر وہ اس وقت کہے کہ اے میرے رب، تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت کیوں نہیں دے دیتا تاکہ میں صدقہ کروں، مال تیرے رستے میں نکالوں اور اپنا وقت بھی تیرے دین کے لیے نکالوں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے، نہ دے گا کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، جب بھی اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی خبر رکھتے ہیں ان اعمال کی، ان عملوں کی جو تم عمل اور اعمال کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے اور وہ تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے، اور اس خالق اور مالک نے انسانوں پر بہت سارے انعامات کیے ہیں اور بہت ساری نعمتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اس کے انعامات کو گننا شروع کرو، ان کی گنتی شروع کرو، شمار کرنا چاہو تو تم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وقت ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ بڑی کیوں ہے؟ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت اور مختلف اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو بڑی ہوتی ہے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے۔ آپ جانتے ہیں، کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں اور آج بھی لوگ اپنے آباء و اجداد کی یا اپنی ماں کی قسم اٹھاتے تھے، اور اب بھی جہالت کی وجہ سے لوگ اٹھاتے ہیں۔ وہ ماں کی قسم کیوں اٹھاتے تھے، یا اپنے باپ کی یا اپنے آباء و اجداد کی قسم کیوں اٹھاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ بڑے تھے، اس کو وہ بڑا سمجھتے تھے۔ تو بڑی نعمت ہے ماں، بڑی نعمت ہے باپ، بڑی نعمت ہے آباء و اجداد، تو اس لیے وہ قسم اٹھاتے تھے۔ تو بڑی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے، لیکن اسلام میں آ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس چیز سے روک دیا، منع کر دیا، اس کو حرام قرار دے دیا
کہ اب مخلوق میں سے کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، چاہے آپ کی ماں کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد کیوں نہ ہو، کسی بھی مخلوق کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحلفوا، کہ تم میں سے کوئی قسم نہ اٹھائے، لا تحلفوا بآبائکم، تم میں سے کوئی اپنے آباء و اجداد کی، اپنے باپ کی، اپنے دادا کی، اپنی ماں کی، یا اسی طرح اس سے جو نکلتے ہیں یعنی اولاد وغیرہ، کسی کی قسم نہ اٹھاؤ۔ جو کوئی تم میں سے قسم اٹھانا چاہتا ہے فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وہ صرف اللہ مالک اور اللہ خالق کی قسم اٹھائے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا وہ خاموش رہے۔ تو اس میں مقصود کیا ہے کہ وقت ایک بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اوقات جو ہمارے شب و روز دن رات میں سے گزرتے ہیں ان کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ تو فجر کا وقت بڑا وقت ہے، تمام اوقات میں سے جو بڑا وقت ہے وہ فجر وقت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی امپورٹنس ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ اس میں غور و فکر کرنا، یعنی اس میں بڑے پھر اسباب ہیں، یعنی جتنی بڑی چیز ہوگی اس کے اندر اتنے زیادہ لیسنس ہوں گے یا سبق ہوں گے، اس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم اٹھائی ہے، رات کی قسم اٹھائی ہے، سورج کی قسم اٹھائی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ سورج کو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا سورج ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، بہت زیادہ نشانی ہے اس کے اندر کہ یہ کیسی اللہ کی یونیک سی چیز ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں یہ اپنے وقت مقررہ پر یہ سورج نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ایک ہی رفتار کے ساتھ وہ چل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے، کہیں دھوپ دے رہا ہے، کہیں اس کی کم دھوپ ہے، کہیں زیادہ دھوپ ہے، اور جہاں یہ اس کی دھوپ پڑتی ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں اس کی دھوپ نہیں پڑتی وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے اس کو بنانے والا اور اس کو مقرر کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کے اندر فائدے رکھنے والا؟ تو اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں اور بڑے اس طرح کے اسباق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، چونکہ یہ اللہ کی بڑی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم اٹھائی ہے، تو چاند بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو بھی غور و فکر کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو غور و فکر کی ترغیب دی ہے اور حکم دیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے؟ یتفکرون تتفکرون کے الفاظ قرآن مجید نے بار بار یہ دہرائے ہیں۔ اسی طرح والنہار اذا تجلی، کہ دن کی قسم، جب وہ روشن ہو جاتا ہے تو دن روشن ہوتا ہے، کہیں اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کہیں اس کی مدھم ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے۔ تو دن ایک وقت ہے، واللیل اذا یغشا، اور رات یہ بھی ایک وقت ہے۔ تو وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اسی طرح والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ چاشت کے وقت، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد 5 7 10 منٹ بعد جو وقت ہے اس کو الضحیٰ کہتے ہیں، اس کی قسم اٹھائی ہے کہ لوگوں دیکھو اٹھ کے ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی مخلوق کو نمودار کیا ہے، سورج کو نمودار کیا تمہارے لیے، غور و فکر کرو اس میں اور اس مالک پر صحیح ایمان لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، اسی طرح رات کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، اور اسی طرح عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک صورت اتاری، اس صورت کا نام ہی سورۃ العصر ہے، اور عصر مطلق زمانے کو بھی کہتے ہیں، جو بھی یہ ٹائم ہے، وقت ہے، دن رات، سال، مہینے، ہفتہ، ساری زندگی، یہ زمانہ ہے، یہ عصر ہے۔ اس کی قسم اٹھائیے، کیوں؟ یہ بڑی چیز ہے، انسان کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے، زمانے کی، دن رات کی، ہفتوں کی، مہینے کی، سال کی، عمر کی بڑی حیثیت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والعصر، اور اسی طرح عصر کے وقت کو بھی عصر کہتے ہیں، جو مغرب کے قریب یعنی ظہر کے بعد جب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، شام کا وقت، وہ بھی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یا اس کے اندر بھی بڑے اسباق ہیں کہ اے انسان دیکھ، وہ سورج جو صبح کو طلوع ہوا تھا بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی چمک و دھمک کے ساتھ، وہی اتنا بڑا سورج جو روشنی بھی دے رہا تھا اور دھوپ بھی دے رہا تھا، وہ سورج، اس کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ ذرا غور کر اس پر، تیری زندگی بھی ایسی ہی ہے، تیری زندگی بھی ایسی ہے، تو پیدا ہوا ہے، بچہ تھا، جوان ہوا ہے، بڑی تیرے اندر آب و تاب ہے، چمک دھمک ہے، طاقت ہے، پاور ہے، لیکن اب عصر کا وقت تیرا آ گیا ہے اور آ جائے گا، اس کا نہیں آیا، اس کا آ جائے گا۔ دیکھ، بڑی اتنی بڑی مخلوق جو سورج ہے، ایک دن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے اس کو بوڑھا بھی کر دیا ہے۔ ذرا غور و فکر کر، عصر کے وقت کی بڑی فضیلت ہے، یا اس کی بڑی اہمیت ہے، یا اس کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ وہ دن کے ڈھلنے کا، دن کے آخری ہونے کا اس کے اندر نشانی ہے۔ اور اس قسم اٹھانے کے بعد اللہ نے کہا کیا ہے، اس زمانے کی، دن اور رات کی، وقت کی، اور زمانے کی، پوری عمر کی، سال کی، مہینوں کی، کوئی بھی اس کا معنی ترجمہ کر سکتے ہیں، سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جامعیت کو دیکھیں کہ ایک لفظ ہے اور اس ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہے، اور سارے معنی بیک وقت ہو سکتے ہیں اس کے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا معنی دن بھی ہو سکتا ہے، رات بھی ہو سکتی ہے، اس کا معنی ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، مہینہ بھی ہو سکتا ہے، سال بھی ہو سکتا ہے، سارا زمانہ ہو سکتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا اور جب تک یہ رہے گا تب تک اس سارے کو آپ عصر کہہ سکتے ہیں۔ کتنی لمبی چوڑی چیز ہے، اور اس کے لیے لفظ اللہ نے ایک استعمال کیا، والعصر۔ اللہ تعالیٰ کی پاور کو دیکھیں کہ ایک ہی لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو سمو دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض دفعہ غور و فکر کرنے کے لیے جو آدمی غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں خاص طور پر غور و فکر کرتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے اندر بڑی وسعت اور بڑی جامعیت ہے۔ بیک وقت ایک ہی جملے میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، خوف بھی ہے اور محبت بھی ہے، ایک ہی جملے کے اندر، ایک ہی لفظ وہی ہے، اسی کے اندر ڈر بھی ہے، اللہ نے لوگوں کو ڈرایا بھی ہے، لوگوں سے ڈرتے بھی ہیں، اور اسی لفظ کے اندر اللہ نے محبت بھی رکھی ہے۔ اللہ پر جو غور و فکر کرتا ہے، یہ ساری چیزیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، کسی کا پیارا اللہ کو پیارا ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی ایک تھوڑے سے مختصر سے جملے میں ایک ہی وقت میں خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے اور محبت بھی ہے، اللہ اکبر، امید بھی ہے۔ یہ ایک ہی جملہ ہے، اس ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے غور و فکر کرنے والوں کے، کہ انا للہ، کہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو کس چیز کا فخر کرتا ہے؟ تو یہ ڈر نہیں لگتا؟ تو ڈرتا نہیں ہے؟ چیزیں تو ساری اللہ کی دیکھتا نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے محلات کے مالک ہوتے ہیں اور بڑے ان کے پاس خزانے ہوتے ہیں، سارا کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مالک اللہ ہے، ڈر نہیں تجھے لگتا؟ اور سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ اگر تیرے پاس وہ چیز نہ ہوئی جو خالق اور مالک چاہتا ہے،
تو پھر تیرے ساتھ ہوگا کیا؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ خوف ہے. اور دوسری طرف امید اور محبت کیا ہے اہل ایمان کے لیے؟ کہ مومن خاشع ہے، وہ عاجز ہے، وہ کہتا ہے اللہ تو میرا مالک ہے، اے اللہ تو میرا مالک ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، میں نے تیرے حکم کو مانا ہے، تو نے کہا ایمان لے کر آؤ، میں ایمان لے آیا، تو نے کہا ہے کہ عمل صالح کرو، میں عمل صالح کرتا ہوں، تو نے کہا ہے نماز پڑھو، میں نماز پڑھتا ہوں، تو نے کہا ہے زکوٰۃ دو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو نے کہا روزے رکھو، میں روزے رکھتا ہوں، اور تو نے کہا حج کرو، میں حج کرتا ہوں، تو نے کہا کہ معاملات کو ٹھیک رکھو، میں کوشش کرتا ہوں ان کو ٹھیک رکھنے کی، تو نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے یا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، میں وہ اچھے اخلاق اپناتا ہوں. تو اللہ تو میرا مالک ہے، اور اب میں تیرے پاس جا رہا ہوں، تو میرا اپنا مالک ہے جس کا میں نے حکم بجانا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ پر ایمان لے کر آیا، تیرے حکموں کو میں بجا لایا، تو نے جو بھی مجھے حکم دیا میں نے اس کو مان لیا، اب میں تیرے پاس آ گیا ہوں. تو وہ مالک کیا کرے؟ کتنی محبت ہے جس مالک کی آپ بہت وفادار ہوں. کوئی ملک ہے، اس کا کوئی بادشاہ ہے، اور اس کو آپ اس کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، جو وہ کہتا ہے ایک اچھے شہری کے لیے، وہ سٹیزن کے لیے وہ کہتا ہے کہ تم نے ایسے ایسے کرنا ہے، پھر وہ ایسے ایسے کرتا ہے، اور پھر ایک دن بادشاہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے بادشاہ، جو ملک کا بادشاہ ہے، سربراہ ہے، اس کے ساتھ میں مخلص رہا ہوں، میں مخلص تھا، جو کچھ اس نے کہا تھا میں نے وہ مانا ہے، اب میں اس کے پاس جا رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ کتنی محبت ہے، کتنے مجھے وہ اعزاز و اکرام سے نوازے گا. اللہ اکبر. یعنی ایک ہی کلمے کے اندر محبت ہے، محبت بھی ہے، خوف بھی ہے. خوف بھی رکھ دیا گیا اس کے لیے جو خالق اور مالک پر ایمان نہیں لایا، اور عمل صالح اس نے نہیں کیے، نماز اس نے نہیں پڑھی، زکوٰۃ اس نے نہیں دی، رمضان کے روزے اس نے نہیں رکھے، طاقت ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اور اخلاق حسنہ اس نے نہیں اپنائے، معاملات کو اس نے ٹھیک نہیں رکھا. تو اللہ کہتا ہے یا اس جملے میں یہ ہے کہ کہاں تو بھاگ کر جائے گا، کتنی تو نافرمانی کر لے گا، آنا تو نے میرے پاس ہی ہے. تو آپ ایک جملے کے اندر دیکھیں کہ یعنی ایک ہی جملہ ہے اور اس کے اندر کتنی جامعیت اور کتنی وسعت ہے کہ یعنی اسی پر یعنی کئی تقاریر کی جا سکتی ہیں، کئی کتب لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی گئی ہیں. اللہ اکبر. تو وقت کی بڑی اہمیت ہے، اس وقت کی قدر کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی انسان بڑی بے قدری کرتا ہے. ہم بھی انسان ہیں اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے لیے تعلیم، میرے لیے یہ سب سے پہلے تعلیم ہے، پھر آپ بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں کے لیے. فرمایا کہ دو اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان کی بڑی بے قدری ہوتی ہے، لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، لوگ ان کا احساس نہیں کرتے. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسرا وقت کا ہونا ہے کہ کسی کو اللہ وقت دے دے، مہلت دے دے ایمان لانے کی، عمل صالح کرنے کی، لیکن عام طور پر اس وقت کو لوگ بے توقیر سا کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی قدر نہیں کرتے، کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا میں سے یعنی آپ کی وصیتوں میں سے، اور وصیت کیا ہوتی ہے؟ بڑی پکی بات ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو ہمارے لیے آپ نے جو بھی جیسے بھی حکم دیا وہ ہمارے لیے یعنی سر آنکھوں پر، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے اندر اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہوئی ہے. فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے افراد میں سے ہر فرد کو یہ خطاب ہے کہ اغتنم، غنیمت جان، 5 چیزوں سے پہلے۔ غنیمت کا معنی کیا ہے؟ فائدہ اٹھا۔ غنیمت کا معنی یہ ہے کہ فائدہ اٹھا۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے دیکھنا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وصیت ہے اس پر میں کتنا کان دھرتا ہوں، کتنا میں اس کو توجہ سے سنتا ہوں، یا کتنا میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان میں سے جو پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جو جوانی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ اب بڑھاپے میں وہ کام نہیں کیے جا سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے نماز کے لیے، سجدہ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے۔ بعض دفعہ بیماری ہوتی ہے، بعض دفعہ بڑھاپا آ جاتا ہے، بعض دفعہ انسان وہ گھر سے چل کر مسجد میں آ نہیں سکتا، بعض دفعہ وہ حج عمرہ نہیں کر سکتا، بعض دفعہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، بعض دفعہ وہ کسی سے میل جول نہیں رکھ سکتا۔ اس نے اخلاق کا کیا، وہ اخلاق سے بھی یعنی اخلاق تو تب ہوگا جب وہ میل جول رکھے گا۔ تو فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اس سے فائدہ اٹھا لو جوانی سے۔ اور نوجوان نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہیں اس میں بھی ایک بڑی ایک لطیف بات بیان ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ انفقوا مما رزقناکم، کہ تم خرچ کرو۔ اور جوان آدمی زیادہ خرچ کر سکتا ہے۔ جوان آدمی جو شباب ہے وہ زیادہ خرچ کر سکتا ہے۔ کس کو خرچ کرے بھائی؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اب عام طور پر اس کو لوگ مال کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اور وہ بھی ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق یعنی قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ اور رسول وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے جامع ہیں۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ تو تھوڑے ہیں لیکن ان کا معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو انفقوا مما رزقناکم، کہ تم کو میں نے یا ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ جوانی دی ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، تو اس وقت کو خرچ کرو۔ اور اس سے پہلے کس کا ذکر ہے کہ اللہ کے دین سے تمہیں کوئی چیز غافل نہ کرے۔ تو کیا اس کے ساتھ تعلق اور لنک کیا ہوا کہ ہم نے وقت خرچ کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ اور اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا دین اللہ کی وحی ہے۔ اللہ کی وحی کے لیے ہم نے وقت خرچ کرنا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ بڑے کوئی غریب ہے تو وہ اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے، مالدار ہے تو وہ اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے، وہ میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں وہ وقت ہے۔ وقت کو ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ اور اللہ کا دین کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بوری بستر اٹھاؤ اور جناب علی کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ۔ اللہ کا دین اللہ کی وحی ہے، قرآن مجید ہے، حدیث رسول ہے۔ اس کے لیے وقت نکالو۔ آج مسلم امہ کی حالت کو اب دیکھ لیں، ہمارے اپنے حالات کو اب دیکھ لیں کہ کس طرح کے ہمارے حالات ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے لیے وقت نہیں نکالا؟ سب کے لیے نکالا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہمارے پاس۔ حدیث کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس حدیث کا تعارف ہی نہیں ہے۔ وقت اس کو سیکھنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ حدیث کا تعارف ہی نہیں ہے کہ حدیث کیا چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ آپ دیکھ لیں، جائزہ لیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے، کتنی زندگی ہو گئی ہے، کتنا ٹائم نکالا ہے قرآن مجید کے ترجمے کے لیے۔ اور قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ تعلق مضبوط نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو عذابوں میں مبتلا کر دیا اور فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ دونوں چیزیں آج امت مسلمہ پر ہیں۔
فتنے بھی ہیں اور عذاب علیم بھی ہے، درد دینے والا عذاب ہے، درد دینے والا بندے کو درد ہوتا ہے، علیم کا معنی درد دینا ہے۔ جو کچھ حالات ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں، کیا ہمیں درد نہیں ہوتا؟ کسی کی بیٹی اللہ نہ کرے نکل جائے تو درد نہیں ہوتا، اولاد نافرمان ہو جائے درد نہیں ہوتا؟ کیا یہ عذاب اللہ کے ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ اپنے معاشرے میں یہ دیکھ نہیں رہے؟ کون ایسا آدمی ہے کم عقل جس کو دنیا کے اندر فتنے نظر نہیں آ رہے یا درد دینے والا عذاب اس کو محسوس نہیں ہو رہا؟ ایسا کون سا انسان ہے کم عقل اور کم احساس، اس کے اندر کوئی حس نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے رسول کی مخالفت سے بچو۔ میرا رسول کو حکم دے دے، اس کی مخالفت سے بچو۔ اگر تم نے مخالفت کی میرے رسول کی تو میں تمہیں دو چیزیں تم پر مسلط کروں گا، ایک فتنے مسلط کر لوں گا اور دوسرا اپنا عذاب علیہ مسلط کر دوں گا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر فتنے ہیں ہر طرح کا؟ کوئی فتنہ ایسا نہیں، شاید ہی کوئی ایسا فتنہ ہو جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ فرقوں کا ایک الگ فتنہ ہے، باقی اور فتنے الگ الگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو، گمراہی کا فتنہ نہیں آئے گا۔ ہم فرقوں کی گمراہی کے فتنے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اے میری امت، تم ایک کام کر لو، میں اللہ کا نبی اور رسول تمہیں ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہی کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے، ہمیشہ سیدھے راستے پر رہو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب و سنت رسول، ایک حدیث رسول ہے اور ایک اللہ کی کتاب ہے۔ جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھو گے، اس کو سمجھتے سمجھاتے رہو گے، پڑھتے رہو گے، اس کو سیکھتے رہو گے، اس کے ترجمے کو پڑھتے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، اس کے حکموں کو دل و جان سے قبول کرتے رہو گے، قرآن مجید کو، حدیث کو، تو کیا ہے؟ کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جب اس کے الٹ ہو جائے گا پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم اس فتنے کو دیکھ سکتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی اختلافات تھے، لیکن چونکہ قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کوئی فرقہ نہیں بنا تھا، کوئی فرقہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہاں سے فرقہ جنم لے لے کہ میں ہی صدیقی ہوں، جو حضرت ابوبکر صدیق کہیں کہ میں اسی طرح کروں گا، میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں عثمانی ہوں، یا میں علوی ہوں، یا میں کسی اور کے ساتھ اس کی نسبت کر لے۔ کوئی ایسا فرقہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی، ان کے ساتھ تعلق تھا، وہ قرآن مجید اور حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے تھے، اور ان کا تھا وہ اس پر عمل وہ کرتے تھے، اور ہمارے زندگی میں یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے۔ تو اپنے وقت میں سے، قیمتی وقت میں سے، وقت بہت قیمتی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے شاید کسی کو کسی چیز کا مالک نہ بھی بنایا ہو، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے، ایسی دولت ہے، اللہ نے ہر انسان کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ ہر انسان دن اور رات گزارتا ہے، ہر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس وقت ہے۔ کل الناس یبدو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل الناس یبدو فبائع نفسہ فموتقها وموبقها۔ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان صبح کرتا ہے، ہر انسان یہ صبح نکلتا ہے، اور پھر کوئی ہلاک کر لیتا ہے اپنے آپ کو، کوئی اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے جہنم سے۔ تو وقت کی بڑی قیمت ہے، وقت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس وقت کو اللہ کے دین کے سمجھنے کے لیے خرچ کرو، علم حاصل کرو، اور علم وحی کا حاصل کرو، اور وحی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور حدیث رسول ہے۔ اس کا علم حاصل کرو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ جتنا تم اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو گے، اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا